بیٹا ماشاءاللہ. Now next, Jilani. Next, Ba. نشین پر رونق افروز تقدس مآب حضرت مولانا سید محمود پاشا قادری زعیم کلہ صاحب قبلہ مقدس اللہ عالی، حضرت مولانا سید حیدر علی حسینی حیدر پاشا صاحب قبلہ مقدس اللہ عالی، حضرت مولانا سید عارف پاشا قادری صاحب منتخب سجادہ نشین بارگاہ حضرت عبداللطیف شاہ لاہوری علیہ رحمت و رضوان، حضرت مولانا محمود اسد اللہ صدیقی صاحب متولی بارگاہ بحر العلوم، حضرت مولانا سید عبداللہ صفی حسینی قادری صاحب نبیرہ حضور سیدنا یحییٰ پاشا سرکار علیہ رحمت و رضوان، مولانا محمد زبیر علی صوفی صاحب ہمارے اپنے اسکولز کے ذمہ داران، علی جناب ساجد صاحب سینٹ مارز اسکول کے ذمہ دار ہیں، مستان صاحب اور تمام حضرات کے میں نام لے رہا ہوں. سب مل کے جو ہے سب کا بولنے میں کافی وقت چلا جائے گا. بہرحال میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں. اساتذہ صاحبین، پیارے بچوں، مرکزی انجمن قادریہ کی 63ویں دینی تعلیمی ریلی میں آپ حضرات شرکت فرما رہے ہیں. الحمدللہ مرکزی انجمن قادریہ پچھلے 70 برس سے فروغ دینی تعلیم کے لیے کام کرتے آ رہی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انجمن قادریہ کے اس کام کو قبول فرمائے اور تا دیر سلامت رکھے. حضرات اکرام، آپ نے دیکھا کہ نونہالان امت یہاں پر دینی مظاہرے پیش کر رہی تھی، اور آپ کے سامنے یہ بھی بتلایا گیا کہ مسلمان صرف دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی لڑکیاں مارشل آرٹس میں بھی کافی حد تک آگے ہے. یہ جو آج کل ذہن دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس خواتین کو پردے میں رکھا جاتا ہے، ان کو قید رکھا جاتا ہے، ان کو کسی قسم کی آزادی نہیں ملتی، لڑکیوں کو تعلیم یافتہ نہیں بنایا جاتا، ان کو کسی میدان میں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. بہرحال مخالفین اسلام، اسلام دشمن جتنی بھی طاقتیں ہیں، آئے دن یہ کوشش کرتی ہے اسلام پر رقیق حملے کرتی ہے، اور یہ بتانا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ مسلمان
نہ تعلیمی میدان میں آگے ہے، نہ مسلمان کسی میدان میں آگے ہے، بلکہ یہ ہر طریقے سے پسماندہ ہے۔ یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے اور انہی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے ہم اس کا جواب دینے کے لیے آج اس مقام پر موجود ہیں، اور ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لڑکے تو لڑکے، ہماری لڑکیاں بھی ہر میدان میں حاوی ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا آئے دن مسلمانوں پر، اسلام پر رقیق حملے کیے جاتے ہیں، کبھی حجاب کے نام پر تو کبھی کسی چیز کے نام پر، لیکن ہم کو ہوش و حواس سے کام کرنا ہے۔ ہم کو ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، ہم کو انسانیت کا ثبوت دینا ہے، ہم کو امن کے علم بردار بننا ہے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب کوئی انسان دینی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، جب کوئی انسان اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پڑھتا ہے، جب کوئی انسان دینی تعلیم سے آراستہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک کامل انسان بنتا ہے، اس کے پاس ہر وہ خوبی آ جاتی ہے، کیونکہ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جو ہر چیز میں اچھی تعلیم دیتا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ کے ہمارے سامنے آتی ہیں، بہت ساری کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن ان تمام کوششوں کو ناکام کرنا آپ کا میرا کام ہے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسلمان کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کبھی بھی امن کو خراب نہیں کر سکتا، یہ میرا اپنا دعویٰ ہے۔ لیکن ہم کو بدنام کرنے کی بارہا کوشش کی جاتی ہے، اس کوششوں کو ختم کرنا آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ انجمن قادریہ کا یہی مقصد ہے کہ ہم گھرے گھر دینی تعلیم کو پہنچائیں، گھرے گھر دینی تعلیم کی شمع کو روشن کرے، تاکہ ہمارے اپنے معاشرے میں جو کچھ بھی برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اور یہ ہماری کوششیں اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب اساتذہ دینی مدارس اور انگلش میڈیم مدارس ہمارا ساتھ دیں گے۔ الحمدللہ آج آپ کے جو لڑکے اور لڑکیوں کا ازدحام دیکھ رہے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ جتنے ہمارے مائنورٹی انگلش میڈیم اسکولز ہیں ان کے دلوں میں قوم کا درد ہے، اسی لیے آج وہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اسکول سے وابستہ ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے پروگرامز میں آنے سے پرہیز بھی کرتے ہیں۔ کچھ اپنے مینجمنٹس ہیں جو مسلم مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کے نام سے تو اپنا اسکول چلاتے ہیں، لیکن جب کبھی بھی انجمن قادریہ کے ارکان جا کر انہیں دینی تعلیمی ریلی، دینی تعلیمی مقابلوں کی دعوت دیتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اور اقوام کے بھی بچے ہیں، ہم اس میں کیسے مظاہرہ کریں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہمارے اپنے ملک کا آئین، کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو بھی سلیبس ہے اس کو پڑھاتے ہوئے آپ اپنے مذہب کی تعلیم اپنے اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں۔ یہ ان کانسٹیٹیوشن نہیں بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن میں اس بات کی اجازت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے اسکولز میں دینی تعلیم سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں، دینی تعلیم کے نام کے پروگرام سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں، اور پھر
माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के नाम से अपना स्कूल चलाते हैं। यहाँ पर औलिया तलबा भी मौजूद है। मैं उनसे यह बात खुलकर कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को वो स्कूल्स में एडमिशन दिलवाए जहां पर आपको असली तालीम के साथ दीनी तालीम भी मिलती हो। इसीलिए कि आपका बच्चा तो असली तालीम हासिल कर लेगा लेकिन दीनी तालीम से महरूम रहेगा। वो जितने हमारे करस्पॉन्डेंट सेक्रेटरीज जो स्कूल्स के यहाँ पर मौजूद है, ये इस बात की दलील है कि वो सिर्फ असली तालीम नहीं बल्कि दीनी तालीम से भी अपने बच्चों को आरास्ता कर रहे हैं। ऐसे स्कूल्स में आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं जहां पर असली तालीम के साथ दीनी तालीम भी मिले। आज आपने जो मुजाहिरों को देखा, जो बच्चे आपके सामने मुजाहिरे पेश किए, ये इंग्लिश मीडियम मदारिस के बच्चे हैं और ये सारा क्रेडिट उन सेक्रेटरीज करस्पॉन्डेंट्स को जाता है जो ये स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे स्कूल्स में आप अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं, वहां पर तालीम दिलाएं ताकि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सबसे पहले मुसलमान बने। क्योंकि हम ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई साइंटिस्ट बने, लेकिन ये दावा नहीं कर सकता कि वो एक कामिल इंसान बने। लेकिन इस बात की गारंटी है, यह हमारा दावा है कि अगर कोई इंसान को दीनी तालीम से आरास्ता कर दिया जाता है तो वो फिर कामिल इंसान बन जाता है। वो अमन का अलंबरदार हो जाता है, वो पड़ोस के हुकूक को जानता है, उस्ताद के एहतराम को जानता है, महल्ले वालों के हुकूक को जानता है, अपने मुल्क से मोहब्बत करना जानता है, क्योंकि इस्लाम की यही तालीम है। तो बहरहाल मैं फिर से एक बार तमाम जिम्मेदारान स्कूल्स का मशकूर हूं कि वो बरसा बरस से हमारे इस बामकसद मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं। बोस्टन मिशन स्कूल है, सेंट मार्ज है, सेंट सुलेमान है, ग्रेशियस है, फ्लोरेट है और जितने भी स्कूल यहाँ पर मौजूद है, मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि वो आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए और दीनी तालीमी रैली को आपने कामयाबी से हमकिनार फरमाया। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा में भी ये ताउन आपका हमारे साथ रहेगा, क्योंकि ये जो मिशन है ये सिर्फ अंजुमन खादरिया का नहीं, ये सिर्फ अली खादरी का नहीं है, बल्कि हर वो इंसान का है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। और जहां कहीं पर भी कोई बड़ा काम होता है तो वहां पर कुछ कमी पेशी रह जाती है, यकीनन कुछ भूल चूक हो जाती है। मैं तमाम जिम्मेदारान मदरसा और वालिदैन से, बच्चों से ये ख्वाहिश करूंगा कि अगर कोई बात ऊपर नीचे होती है तो उसको आप नजरअंदाज करें। हम अपनी यही कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा हो सके हम करें, लेकिन सब करने के बाद भी कुछ कमी पेशी अगर है तो उसको आप नजरअंदाज करें और इस बामकसद मिशन के साथ आप जुड़े रहें। हमारी इजरायली के इनेकाद में हमारी अपनी नुमाइंदा जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बरसा बरस से भरपूर ताउन रहा है। मैं इस मौके पर सदर मजलिस आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और मुताल्लिका रुकन असम्बली आली जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब का और भरपूर ताउन किया। हमारे इन तमाम इंतजामात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत बड़ा हाथ है और बिलखुसूस सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं जब से सदर बना हूं मैं देख रहा हूं कि वो खुद अपनी तरफ से दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं कि रैली के काम कहां तक गए, मुकाबले कैसे रहे, रैली का इनेकाद कैसा रहा, इंतजामात कैसे रहे। वो खुद जाती दिलचस्पी से वो रब्त करते हैं और तमाम हालात को पूछते हैं। तो इससे पता होता लगता है
کہ ان کو فروغ دینی تعلیم کے لیے کتنی دلچسپی ہے۔ ویسے مجلس اتحاد المسلمین تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے برسہ برس سے کام کر رہی ہے، تو یہ کام انجمن کا بھی تعلیم سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے وہ ایک کام میں بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے۔ بہرحال میں اس موقع پر ہماری اپنی مجلس استقبالیہ 63ویں دینی تعلیمی ریلی کی مجلس استقبالیہ کے ایک ایک رکن کا میں شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے بھرپور انجمن قادریہ کا تعاون کیا، کامیاب انعقاد میں وہ ہمارا ساتھ دیے، جس میں قابل ذکر حضرت مولانا محمود اسد اللہ صدیقی صاحب، نبیر حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیقی علیہ رحمت الرضوان، علی جناب محمد غوث کارپوریٹر صاحب، علی جناب ساحل اکبر صاحب، محمد جمیل صاحب جو فریڈم پریس کے ہیں، وہ بھی ہر وقت ہمارے اپنے اس مشین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہلکٹے کے تراب پاشا صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، اور ہمارے چنو پاشا صاحب بھی یہاں موجود ہے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ یہ سارے لوگ ہماری اپنی استقبالیہ کے ہیں، محسن قریشی صاحب بھی ٹائف پر ہیں، آپ کے بڑے برادر بھی یہاں پر موجود ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے انجمن قادریہ کی کامیاب دینی تعلیمی ریلی کے انعقاد میں آپ نے ہمارا بھرپور تعاون کیا۔ محکمہ پولیس علی جناب سجنار صاحب، کمشنر پولیس حیدرآباد، بہت اچھے انتظامات کیے۔ ہمارے اپنے متعلقہ ڈی سی پی جو حالیہ میں چارج لیے ہیں، کرن صاحب کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اے سی پی چارمینار، سرکل چارمینار، محکمہ بلدیہ، اور ہمارے اپنے کانٹریکٹر جناب محمد بلال صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے بھی میں یہ معروضہ کرتا ہوں کہ اللہ ان تمام کی صحت و عافیت، درازی عمر کے لیے دعا کرے۔ جو لوگ اپنے دلوں میں اللہ اس کے رسول کے دین کا درد رکھتے ہیں، تبلیغ دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آخر میں ہمارے اپنے نوجوان جو شب و روز 3 مہینے سے نہ دن نہ رات، دن رات ایک کر کے انجمن قادریہ کی خدمت کرتے ہیں، جس میں قابل ذکر مولانا سید موسیٰ محمد قادری ایڈوکیٹ، مولانا سید غلام محمد باسط ابراہیم پاشا، مولانا سید گلریز حسن مرتضیٰ پاشا، مولانا سید منیب الدین قادری، مولانا سید منیر الدین قادری، مولانا صفدر پاشا صاحب، مولانا فائق پاشا صاحب، صفدر پاشا صاحب، برحال یہ تمام ہماری جو ٹیم ہے، ابو الخیر صاحب جو مقابلوں میں بھی کافی ہمارا ساتھ دیے، اور روحی بیابانی صاحب جو ہر وقت بہت آگے رہتے ہیں، پروگریس اسکول سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، 3 مہینوں سے ہمارے ساتھ ہے۔ ایوب صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے ہماری اس ریلی کے کامیاب انعقاد کے لیے بھرپور کوشش کی۔ روزنامہ اعتماد کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت کوشش کیے، اور ہمارے مولانا ایوب صاحب جو ہے قابل ترین شخص، یہ ججز کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور کسی کو ان کے ججمنٹ پر شکایت نہیں ہوتی ہے۔ وہ ان دنوں تھوڑا علیل چل رہے ہیں، آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر اقبال میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے۔ بہرحال میں پھر سے ایک بار تمام اساتذہ صاحبین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ میں بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور اس بامقصد مشن میں آپ جڑے رہیں گے۔ میں نے مختصراً کہہ دیا کہ یہ کام صرف انجمن قادریہ کا نہیں ہے، ہر وہ انسان کا ہے جو کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کا کام ہے۔ اس کام میں آگے بڑھے، ہر کوئی بڑھے۔ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ کئی دینی مدارس یہاں پر موجود ہے۔ میں آخر میں آپ تمام حضرات کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، دینی مدارس موجود ہے۔ جو کوئی حضرات کو اللہ نے قابل بنایا،
وہ دینی مدارس میں بچوں کی کفالت لے۔ آج جو دینی مدارس میں علم حاصل کر رہے ہیں، حفظ قرآن کر رہے ہیں، یہ بچے کل کے دن جب بڑے ہوں گے تو یہی لوگ ہوں گے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، جو آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے، یہی لوگ ہوں گے جو ختم قرآن کی محفلوں میں آ کر آپ کے لیے قرآن خوانی کریں گے، آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر اپنی ذاتیت کی بات آئے، اپنے بچوں کی شادی کی بات آئے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ بارات میں 500 روپے کی نوٹ، 100 کی نوٹ اڑانے پر فخر سمجھتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، آرکیسٹرا کا پروگرام کر کے گویوں پر لاکھوں روپے اڑاتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں، جبکہ وہ پیسہ جہاں خرچ ہو رہا ہے وہ دوزخ کا ٹھکانہ ہے، دوزخ میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ نے آج جسے ابھی دولت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ اور نوازے، لیکن ایک ایک روپیے کا آپ کو حساب دینا ہے، خبر میں بھی دینا ہے، حشر میں بھی دینا ہے۔ اگر ناچ گانے پر پیسہ اڑائیں گے، مہاڑی پہ ماڑی بنائیں گے، یہ کچھ کام خبر میں آنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ پیسے کا استعمال آپ نے عیش و آرام کے ساتھ، اگر آپ دینی مدارس کے فروغ کے لیے، ان کی تعلیم میں ہاتھ بٹانے کے لیے کریں گے تو پھر یہ پیسہ خبر میں اجالا بنے گا۔ افسوس ہوتا ہے جب آپ کسی بھی رئیس زادے سے یہ کہیں کہ بھائی یہ دین کا کام ہے، یہ مدرسے کا کام ہے، آپ آگے بڑھیے، تو ان کا مخصوص فگر ہوتا ہے، 1100 روپے، 2100 روپے ہوتا ہے، جبکہ ان کے پاس کا خود کا اگر فنکشن ہو جائے، بچے کی بسم اللہ کرنا اگر ہو تو 2000 آدمی کی دعوت ہوتی، جبکہ بسم اللہ پڑھانے والے یہ مدرسے کے بچے ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کے صدقے میں جو کروفر ملا، جو دولت ملی، اس کے نام پہ خرچنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو، جتنے دولت مند ہے اللہ تمہیں اور نوازے، لیکن ایک ایک روپے کا حساب خبر میں دینا ہے۔ یاد رکھو، اگر اپنی خبر کو آسان کرنا چاہتے ہو، حشر میں اگر دھوپ کی تمازت سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر دین اسلام کا کام کرو، تبلیغ دین کا کام کرو، مدرسے کے بچوں کی کفالت لو۔ آپ دیکھیں یہاں پر انوار محمدی کے بچے موجود ہیں، گنج شہیدہ کے لوگ موجود ہیں، ان کے مدرسوں میں جا کر دیکھو کس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ مدرسے ابوبکر صدیق یہاں پر موجود ہے، جا کر دیکھو کس محنتوں سے، مشقتوں سے قوم کے مستقبل کو تیار کر رہے ہیں۔ بہرحال میں یہی آپ تمام سے عرض کروں گا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین کا کام کرے، ورنہ کل کے دن بڑی کڑی کوشش ہوگی۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول کے ذمہ دار علی جناب صادق صاحب کے فرزند کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آپ تمام سے یہ میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ ان کی صحت یابی اور دراز عمر کے لیے دعا کریں۔ صادق صاحب بھی انجمن قادریہ کے ساتھ جڑے ہیں اور ان کے بھی اسکول اس ریلی میں مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں۔
अपने दिल में वो भी दर्द रखते हैं। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है उनके फर्जंद के लिए जल्द से जल्द सेहतयाबी, सेहत कामिला के लिए और दराजी उम्र के लिए दुआ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफदलीन व अला मन हब्बहुम व तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अजमईन अम्मा बअद। فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك۔ اولیاء طلبہ، سرپرست صاحبان، میں بصمیم قلب انجمن قادریہ کے صدر محترم کو اس عظیم ریالی کے انعقاد پر اور تعلیم اور ایجوکیشن کے فروغ میں کی جانے والی مساعی جمیلہ پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کا آغاز ہی اس امر سے کیا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھنے سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے علم کے فضائل بیان کیے ہیں اور اس کے فوائد اور برکات بیان فرمائے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کا موقع نہیں، ایک ہی روایت آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم جو علم سیکھتے ہیں، چاہے دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، ویسے تو دینی تعلیم کا دائرہ بڑا وسیع ہے، عصری علوم بھی اسی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے جو تقسیم کی گئی اس حوالے سے دونوں تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل ہو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا شعور اور اس کی آگہی ہو، اہل بیت و صحابہ کے مقامات جانے جائیں اور خلق خدا کو فائدہ پہنچایا جائے، جس طریقے سے ان کے لیے امن و سلامتی کو، خوشحالی کو قائم کیا جا سکتا ہے، وہ طریقے کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک ایک بندے مومن کی پہچان کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ۔ ایک کامل ایماندار وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے دیگر اعمال سے، ہاتھ سے اور اس کی ذات سے تمام انسانیت کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، ان کے املاک کو، ان کی عزت و آبرو کو امن ملے۔ مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ انسانی تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے ہر فرد اس کی وجہ سے امن و سلامتی میں رہے۔ ہم اپنے ملک کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ عزیز طلبہ و طالبات، جس علم سے آپ نے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے، اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بھی رہیے امن و سلامتی کے ساتھ رہیے، ملک کی بحالی کو، ملک کی خوشحالی کو، امن و سلامتی کے فروغ کو مرکزی نقطہ بنائیے، تاکہ آپ کے علم کی وجہ سے جہاں بھی آپ جائیں، جس سے بھی آپ کا ربط ضبط تعلق ہو، آپ کی خوشبوئے محبت سے نفرتوں کا خاتمہ ہو، ظلم کو ختم کرنا ہو تو ظلم کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، عدل کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے، کڑواہٹ کو کڑواہٹ سے ختم نہیں کیا جا سکتا، محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں محبت اور الفت کے پھول کھلانا ہے تاکہ ہمارا ملک بھی امن و سلامتی کا گہوارہ بنے، جہاں میں بھی امن و سلامتی کا ماحول رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمی کاوشوں کو قبول فرمائے اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرت مولانا سید عارف پاشا خالدی الحیدری صاحب کی خدمت میں منظر پیش کیا جائے گا۔ شہزادے حضور سید جناب رسول اعظم حضرت مولانا زبیر علی صوفی ابواللائی صاحب کی خدمت میں تحریر پیش کی جائے گی۔ مولانا محمد حسین خان صاحب کی خدمت میں تحریر پیش کی جائے گی۔ میں
جتنے اسکولس کے ذمہ دار ہیں ان سے خواہش کروں گا کہ بچوں کے لیے ایک سنیکس کا انتظام ہے تو کوئی دو جنے آ کے اپنے اپنے اسکولس کے سنیکس لے دیں اور بچوں میں نظم کے ساتھ تقسیم کر دیں. آگے جناب محمد حافظ قریشی صاحب کی خدمت میں تہنیت پیش کی جائے. اب اس کے بعد آج کی اس ریلی کے کامیاب انعقاد میں جن اسکولز کے کرسپونڈنٹس نے حصہ لیا ان کی خدمت میں بھی تہنیت پیش کی جائے گی. ان کے نام میں عبدالخیر صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ تمام کرسپونڈنٹس کے نام پکاریں اور وہ تشریف لائیں اور اپنی تہنیت قبول فرمائیں. فون پیچھے لے بیٹا, فون پیچھے لے. چلو ایک منٹ بھائی, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. گریس ماڈل اسکول کے ذمہ داران پلیز اسٹیج پر تشریف فرمائیں. احاد ہائی اسکول تپا چبوترا, حبیب سر مدرسے عثمان گنج شاہیدہ, منصور اشرفی صاحب انوار مدینہ مستحق پورا, مدرسے دار ارقام مستحق پورا, مدرسے بالا جاہی جرہ, ارسطو جونیئر کالج کے سینٹرل پبلک اسکول خلوت, سینٹرل پبلک اسکول حیدرآباد مشین, حیات شالی بنڈا, حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول خلوت, حیدرآباد انٹرنیشنل مغل پورہ, حیدرآباد انٹرنیشنل سنتوش نگر, بوسٹن اسکول عمران سر پلیز ڈائس پر تشریف فرمائیے. یونیسن اسکول سوہیل سر, ایان ٹیکنو اسکول, احاد ٹیکنو اسکول, ٹپس اکیڈمی, ہولی ٹاؤن اسکول, ٹائم اسکالر اسکول, الصفا, گولڈن جوبلی, اقرا مشن, گیلیکسی ہائی اسکول, کاسموپولیٹین داؤد سر, سینٹ زین, پیراگون اسکول وٹے پلی, ڈسٹینی ہائی اسکول خالدہ سر, احمد ہائی اسکول, گریشیس اسکول, سینٹ فاطمہ, بریلینٹ مشن ہائی اسکول, الامنہ, جس کا نام لیا گیا ہے انہیں سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے, باقی پلیز نیچے اتر جائیں. سینٹ فاطمہ, بریلینٹ مشن ہائی اسکول, ایڈرائٹ, ایم اے آئیڈیل, نیو اسٹینڈرڈ, اسکالر ٹیکنو, ایشین گرامر, انوار محمدی, سپر گرامر, ریڈینٹ, بلاسم ہائی اسکول, سینٹ مارس, ڈاؤن ہائی اسکول, خرم سر, پیس ہائی اسکول, نیو روزری کانوینٹ, اسکالرس ماڈل, مدرسہ عربیہ انوار العلوم, مورل ماڈل ہائی اسکول, پیراگون اسکول وقار صاحب کے صاحبزادگان, مورل ماڈل, لٹل نائٹنگل, حیدرآباد انٹرنیشنل دبیرپورہ, حیدرآباد انٹرنیشنل چادر گھاٹ, پروگریس ہائی اسکول, لیڈرز ہائی اسکول. منیب سر یہ لسٹ انکمپلیٹ ہے, وہ لسٹ ایک بار پاس کریے. واسف پاس ایک بار لسٹ پاس کریے. سینٹ سلیمان مستان سر,
عظمت خاتون, گریشیس محمد علی خان, ہولی جوزف سہیل سر, مدرسہ ابوبکر صدیق, میر وقار الدین علی خان, ایشین گرامر محی الدین سر, بی سیٹڈ. مدرسے شمارو کے ذمہ داران اسٹیج پر آ جائیں. مدرسے اخبار محمدی کے ذمہ داران اسٹیج پر آ جائیں. اسکول سے ہمیں کالج میں گیلیکسی میڈیکل کیمپ کے حسام صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس کے قریب آ جائیں. ایک منٹ ڈائس کے قریب آ جائیں. آواز دو رہی علی پاشا آئیے میڈم ادھر علی پاشا علی پاشا ادھر علی پاشا آئیے آئیے سینٹ ڈیزائن کے ذمہ داران اسٹیج پر آ جائیں. آپ تھوڑا فون لے کے پیچھے آئیے. منیب پاشا پلیز اسٹیج پر آئیں. آپ منیب پاشا صاحب, تھوڑا ادھر دیکھنا چلو نہیں اوکے مدرسے عائشہ صاحب, علی پاشا مدرسہ فیض رضا, مدرسہ انوار الحق, علی پاشا مدرسہ انوار الحق, مدرسہ فیض رضا, مدرسہ دینیا حفیظیہ, علی پاشا علی پاشا علی پاشا میں پہچانا ابھی کون سا چینل ہے سنے بھی چینل ہے بولنا تمہارا لائن میں ٹھہرے ہوئے اوکے اوکے جائیے ڈن بھائی جائیے میڈم. علی پاشا درد کلام پاک میں فرسٹ پرائز کے انعامات کے نام پرائمری اسکول سے ایس اے آہد پروگریس اسکول. علی پاشا ایک فوٹو لے لیجیے. سید غلام غوث قادری, قادری میاں صاحب, سیرت تقاریر اردو لینگویج میں فرسٹ پرائز. محمد الامینہ اسکول, ڈن اوکے. سید محمد الامینہ اسکول, سیکنڈری گرلز قرۃ کلام پاک میں شفا بنت سالم HIS مغل پورہ, شگفتہ ماسٹر مائنڈ اسکول, سیکنڈری بوائز سے محمد عبد القدیر صدیقی نیو ماڈرن اسکول, محمد عبد القدیر صدیقی نیو ماڈرن اسکول, تھوڑا آدمی چیر پہ سیدہ عائشہ فاطمہ احمد ہائی اسکول, سیدہ خدیجہ پروگریس اسکول, سیدہ خدیجہ پروگریس اسکول, نعت شریف میں پرائمری سے فرسٹ پرائز صفا بیگم ایڈرائڈ مشن, صفا بیگم ایڈرائڈ مشن, محمد امروز شریف ایشین گرامر, محمد امروز شریف ایشین گرامر, حفصہ بیگم خلق میموریل ہائی اسکول,
حفصہ بیگم خلق میموریل ہائی اسکول، عائشہ صدیقہ زہرا مشن ہائی اسکول، عائشہ صدیقہ زہرا مشن ہائی اسکول، مدرسہ ابوبکر صدیق، ہم دو ہے یہاں بھی ہے اپنا بچہ بڑا بیٹا ہے ہمارا. سیرت تقاریر انگلش میں فرسٹ پرائز مہوین بیگم، مدرسہ دینیا الحفیظ، کو ایک پرائز رہتا ہے.